جب سچویشن خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو ہاتھ سے کتنی جلدی سارے معاملات جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آج کھلے عام سب کے سامنے پبلک ویو کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال میں اس کے بعد کافی حد تک سچویشن جو ہے کلیئر ہو گئی ہے، اور میں اس بارے میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دینے والا ہوں۔ ایک فیڈرل منسٹر دوسرے فیڈرل منسٹر کو پبلک ڈومین کے اندر ہی سب کچھ بات کر رہا ہے۔ شیخ رشید اور مونس الہی کی جو آمنے سامنے، ان لوگوں کو بیسکلی یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ کاف لیگ ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب پینک آتا ہے، جب سچویشن خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو ہاتھ سے کتنی جلدی سارے معاملات جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس کا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہم نے ہمیشہ ہر حکومت کے اندر دیکھا ہے کہ ستہ خیرہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم قابو میں ہیں، لیکن ایکچولی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، کچھ بھی قابو میں نہیں ہوتا، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گیم جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ آج کھلے عام سب کے سامنے پبلک ویو کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال میں اس کے بعد کافی حد تک سچویشن جو ہے کلیئر ہو گئی ہے، اور میں اس بارے میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دینے والا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ ہوا کیا کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ جناب کوئٹہ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو میڈیا سے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جی 5 سیٹوں والے بھی جو ہے نا وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا، یہ 5 سیٹوں والے جو ہے وہ وزارت، انہوں نے کہا جی وزارت اعلیٰ کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو رپورٹرز، ظاہری بات ہے وہ کوئٹہ کے رپورٹرز تھے، تو شیخ صاحب چونکہ کوئٹہ میں تھے تو وہ یہی سمجھے کہ شیخ صاحب بیسکلی اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ باپ پارٹی کے بیسکلی جو دو دھڑے ہیں، جام کمال کا اور بزنجو صاحب کا، یہ آپس کی جو ان کی ایک ٹرف وار چل رہی ہے، شاید اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ یہ جام کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، اور میں ویسے صوبائی معاملات کے اندر نہیں بولتا۔ اچھا، پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، صوبائی معاملات نہیں بولتا، مطلب پنجاب کسی ملک کا نام ہے، جیسے وہ بھی تو ایک صوبہ ہی ہے۔ اینی ویز، خیر میں کیا بات کروں اس کے اوپر۔ تو انہوں نے بیسکلی یہ جو ماری اور یہ جو لگائی، یہ انہوں نے لگائی کاف لیگ کو، اور بات یہ کی جی وزارت اعلیٰ کی۔ اچھا، ایک تو میں ایک ایک کر کے آؤں گا، میں آپ کو بتا دوں ذرا، ایک ایک کر کے اس کو میں ڈائسیکٹ کروں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک تو شیخ صاحب یہ جو کچھ بھی بات کہہ رہے ہیں نا، شیخ صاحب نے کلیئر کٹ الفاظ کے اندر کاف لیگ کو ایک بلیک میلر کہہ دیا کہ جی آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ بات یہ بھول گئے کہ شیخ صاحب خود بھی ایکچولی ایک اتحادی ہی ہیں، ایک سیٹ کے اتحادی ہیں۔ وہ تو 5 سیٹوں والے ہیں نا، یہ ایک سیٹ کے اتحادی ہیں، اور ایک سیٹ کا اتحادی جو ہے وہ ٹاپ 3 جو سب سے امپورٹنٹ وزارتیں ہوتی ہیں کابینہ کی، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ۔ تو اس میں سے ایک منسٹری اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیٹ والی اتحادی جماعت، اور وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو کیا گدڑ سنگھی ان کے پاس، شیخ رشید صاحب کے پاس، کہ ایک سیٹ والا اتحادی جو ہے وہ سب سے ٹاپ 3 منسٹری میں سے ایک منسٹری لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اب آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیجئے۔ اچھا، بہرحال لگانی تو انہوں نے کاف لیگ پہ انہوں نے صحیح لگائی ہے اس وقت، وہ اس لیے کیونکہ سچویشن واقعی یہی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کون بہتر ڈیل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد مونس الہی نے جو ہے وہ جواب دیا اس بات کا، اور مونس الہی نے اپنے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ جی میں شیخ رشید صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے لیڈران کے بزرگوں سے جناب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے، اس جماعت کے لیڈروں سے، یعنی کہ یہ بات کر رہے ہیں چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی کے والد صاحب کی، ظہور الہی صاحب کی غالباً یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان سے جو ہے وہ یہ پیسے لیا کرتے تھے شیخ رشید صاحب۔ اب ایک ذہن میں رکھیے گا کہ مونس الہی صرف ایک اتحادی نہیں ہے، یہ بھی ایک منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی ایک فیڈرل منسٹر ہے۔ یہ ایک فیڈرل منسٹر دوسرے فیڈرل منسٹر کو پبلک ڈومین کے اندر ہی سب کچھ بات کر رہا ہے۔ سو ناؤ دس مینس کہ اب آپ کو جو کریکس ہیں اس موجودہ سیٹ اپ میں وہ کتنے آبویس ہو گئے ہیں، میرا خیال میں مجھے اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ
پچھلے اتنے دنوں سے یہ جو بیسکلی ہوا بنایا ہوا تھا نا جی ہم سارے اکٹھے ہیں اور کوئی بات ہی کوئی نہیں, کوئی کہیں نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ آپ کو ان کے پبلک ڈومین کے اندر ہونے والی لڑائیوں اور بحث مباحثے سے نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پہل جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے کی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بیسکلی میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے کتنا کو بڑا فیور کر رہے ہیں, کیونکہ اس موقع کے اوپر ایکچولی مطلب اگر میں فار ایگزامپل میں 1 منٹ کے لیے سمجھوں کہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں اور میں گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے کوشش کروں گا کہ اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلوں, تو میں قطعی طور پہ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرا ایک اتحادی جو ہے میرے دوسرے اتحادی کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات کرے. ٹھیک ہے, وزارت اعلیٰ دینی ہے نہیں دینی ہے, یہ سارا جو ڈیسیجن ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے. وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو وہ نہیں دیں گے, سمپل از دیٹ. لیکن شیخ صاحب نے یہ جو تیلی لگائی ہے نا, اس کا یہ تیلی انہوں نے لگائی ہے, نقصان اور جو جلنا جلانا ہوگا, جو آگ لگے گی وہ عمران خان صاحب کے یہاں لگے گی. شیخ صاحب کو تو کچھ نہیں جانا, شیخ صاحب کی تو ایک سیٹ ہے, وہ ایک سیٹ ہی رہنی ہے. یہ شیخ صاحب کی ایک سیٹ سے 2 کبھی بھی نہیں ہونی, یہ ایک ہی رہنی ہے. مطلب فی الحال جو سیاسی ماحول ہے, کل کا کچھ پتہ نہیں بھائی پاکستان میں. یہی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار بن سکتے ہیں کہ پاکستان ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی ویز, تو اب سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ دونوں وزراء ہو گئے اب آمنے سامنے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور خبر آئی اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ. وہ خبر تھی جناب جیو کے اوپر. جیو کے اوپر جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی کہ جی کاف لیگ کی جو آپس میں جو ان کا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی ہے, بیسکلی خبر یہ تھی. اس کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جی پہلی بات تو جو حکومتی وزراء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ گئے ہیں کاف لیگ سے ملنے کے لیے, اور حکومتی کمیٹی کی جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ایک تو حتمی جواب جو ہے وہ کل تک مانگا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ گھر پہ موجود تھے لیکن ملاقات میں شریک نہیں ہوئے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں پہ بیسکلی انہوں نے 2 کیمپ بنائے ہوئے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. چودھری شجاعت جو ہے وہ زیادہ اپوزیشن کی سائڈ پہ ہیں اور پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ حکومت کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے, انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی آپ جو ہے ہمیں وزارت اعلیٰ آفر کیوں نہیں کرتے, ہمیں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ آلریڈی اپوزیشن آفر کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس لیے آفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو حکومتی اراکین ہیں پنجاب اسمبلی سے, ان کو اعتراض ہے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ہاں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو یعنی کاف لیگ کو تحریک انصاف کے اندر ضم کر دیں, ٹھیک ہے, اور ہماری طرف سے آ کے جو ہے وہ اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ جو بات ہے کہ جی آپ ہماری اپنی مسلمی کاف کو بیسکلی پی ٹی آئی میں ضم کر دیں, یہ بات پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی ہے اور اس سلسلے میں ریومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر آ جائے اور پنجاب کی صدارت جو ہے وہ پرویز الہی کو دے دی جائے, پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت, اور اس کے بعد پرویز الہی جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو رن کریں. اس میں 2 پرابلمز ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو آبویسلی, اور یہ پی ٹی آئی کے بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایشو ہے, ایک تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ پنجاب پوری طرح گریپ کر کے رکھیں گے, اور عمران خان صاحب کا کتنا کو پھر اثر و رسوخ یا معاملات رہ جائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ انہی وجوہات کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بھی وزارت اعلیٰ نہیں دی تھی انہوں نے پنجاب کی. تو یہاں پہ بھی ان کو اسی بات کا یہ شک ہے کہ پرویز الہی جو ہے اگر ہی ہم نے کر دیا تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے, وہ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے اندر تھے, اندر ہی ہیں, ان کو انہوں نے پھر بھی وزارت اعلیٰ نہیں دی. تو پرویز الہی کو کاف لیگ کو پہلے ضم کروائیں اور اس کے بعد پھر وزارت اعلیٰ بنائیں, تو یو کین انڈرسٹینڈ دا انسیکیورٹی کہ کتنی زیادہ ہوگی کہ جناب پرویز الہی جو ہے وہ بطور سی ایم ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اینی ویز, اور دوسری جو آپشن ہے جو دی جا رہی ہے وہ جیو کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان 2 معاملہ آپ اور ترین گروپ مل کے کسی ایک لیڈر ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ حامی بھریں, اور وہ ایک کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے, وہ نام آ رہا ہے جناب میاں اسلم اقبال صاحب کا. اچھا, میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے نا وہ منسٹر فار انڈسٹریز ہیں. میاں اسلم اقبال کا نام جو ہے وہ بڑی دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی, بلکہ عثمان بزار صاحب کی جب سلیکشن ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میاں اسلم اقبال کا نام آیا تھا. ایک میڈیا گروپ ہے وہ میاں اسلم اقبال ان کے بڑے قریبی ہیں, میں جانتا ہوں اس بات کو, تو انہوں نے تو اچھا خاصا میاں اسلم اقبال کو سپورٹ بھی کیا تھا, بلکہ ایک اینکر پرسن ہے انہوں نے بھی بڑا اس وقت ان کو سپورٹ کیا تھا کہ جی ہی از دا فیوریٹ اور یہی بنیں گے. وہ بعد میں پتہ لگا کہ تو اندر سے عثمان بزار صاحب جو ہیں وہ آ گئے. اب دوبارہ میاں اسلم اقبال کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور میاں اسلم اقبال کو بلکہ بیچ میں
میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو انفارمیشن کا بھی بیچ میں دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہاں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں, فیاض الحسن چوہان اور یہ وہ آئے گئے ہیں, شمسان بخاری کو بھی دیا گیا, تو تھوڑی دیر کے لیے یہ چارج میاں اسلم اقبال نے بھی سنبھالا ہوا ہے. تو اب ان کے بارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی یا پھر ان کے نام کے اوپر راضی ہو جائے. تو کاف لیگ کی جانب سے اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ نے ایک خبر کے مطابق کل تک کا کہا ہے کہ جی کل ہم اس پہ حتمی فیصلہ کر لیں گے, اور ایک خبر کے مطابق اتوار کی شام 7 بجے کا ٹائم جو ہے وہ وزیر اعظم کو دیا گیا اور مونس سلائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیا جائے گا. البتہ میں اب آپ کو جو خبر دے رہا ہوں, جو میرے پاس سورسز سے میری خبر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ کاف لیگ نے اپنا ڈیسیجن لے لیا ہے. کاف لیگ از موسٹ پرابیبلی لیونگ, اور وہ موسٹ پرابلی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے. اب کاف لیگ نے اگر ایسا فیصلہ کر لیا ہے, جو میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ جو میرے جو سورسز مجھے کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے اثرات اور جگہوں پہ بھی ہونے جا رہے ہیں. اب اور جگہوں کے اوپر کیا ہے, مثال کے طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ ایم کیو ایم بھی انٹر لنکڈ ہے اس سارے معاملے کے ساتھ, اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ کاف لیگ یہ واقعی اناؤنس بھی کر دیتی فیصلہ, مجھے تو میرے سورسز بتا رہے ہیں تو اس لیے میں ابھی اس کو اسی حد تک رکھوں گا, لیکن اگر یہ ہو جاتا تو پھر ایم کیو ایم بھی جائے گی ساتھ ہی, وہ بھی شاید ان کے ساتھ نہ رہے. اور میں اب آپ کو ایک اور خبر بھی یہ دے دوں کہ اس کے علاوہ, اس ساری چیز کے علاوہ, جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ پیر کو اناؤنس کر دے گا موسٹ پرابلی. پیر کی دوپہر کو 3 بجے جو ہے وہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کا, اور اس پہ جو ہے وہ یہ بیٹھ کے اپنا کلیئر کٹ فیصلہ تب تک لے لیں گے, اور اسی دوران جہانگیر ترین کی واپسی ہونے والی ہے. یا تو اس سے پہلے ہو جائے گی یا اس فیصلے کے بعد ہو جائے گی, دونوں میں سے کوئی ایک چیز مطلب عنقریب, بیکاز ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کافی حد تک بہتر ہیں. اب یہ جو کانٹیکس تھا نا, یہ جو پہلے بات سب سے شروع میں بات ہو رہی تھی شیخ رشید اور مونس سلائی کی جو آمنے سامنے, ان لوگوں کو بیسکلی یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ کاف لیگ ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی, اور کاف لیگ جو ہے وہ پلہ نہیں پکڑا رہی جس طرح اس کو پکڑانا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو ایک اور جو مجھے خبر ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل رینک سے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بہت زیادہ اس غصے میں ہے کہ بھائی کاف لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلیئر کٹ چلے. ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا مونس سلائی نے شروع کے اندر ایک بیان دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بے فکر ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اپنی ٹیم کو بھی بتا دیں ہم آپ کے ساتھ گھبرانا نہیں ہے, اور ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس بات کا بھی غصہ ہے, اس بات کی بھی تپ ہے کہ بھائی آپ یہ سب کچھ اناؤنس بھی کرتے ہیں, پبلک میں آ کے یہ بات کہتے بھی ہیں, اور اس کے بعد جا کے چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ جا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں, اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے, آصف علی زرداری سے. یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ تو اس بات کا بھی غصہ ہے. تو اب جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں یہ فیل ہو گیا ہے کہ سچویشن جو ہے نا وہ ہاتھ سے کافی حد تک اب نکل چکی ہے, جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کی یہ پہلی انٹری ہوئی ہے. اور میں اب مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ چیز جب فائنل ہو گئی اور اناؤنس ہو گئی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک ٹوٹل بمباری کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا کاف لیگ کے خلاف بھی, اگر تو انہوں نے واقعی اناؤنس بھی کر دیا تو. آج کی تاریخ تک, البتہ میں آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, 12 مارچ ہے آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق کاف لیگ اپنا ڈیسیجن آلریڈی لے چکی ہوئی ہے. کوئی میریکل ہی ہوگا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے, ورنہ اب کاف لیگ نہیں رکتی, جو میری اطلاع مجھے ملی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.